پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے بتایا کہ دنیا بھر کے آئی ٹی منصوبوں میں پاکستانی آئی ٹی پروجیکٹ کو چیمپئن شمار کر لیا گیا ہے۔ امین الحق نے کہا کہ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے تحت نیشنل انکیوبیشن سینٹر منصوبہ ٹاپ 5 میں شامل کیا گیا ہے اور آئی ٹی یو کے تحت عالمی اجلاس کے لیے دنیا بھر میں 1270 منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ سید اظفر حسین صاحب۔ اظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اظفر صاحب پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتا دیجیے گا کس طرح یہ پروجیکٹ مختلف ہے دیگر پروجیکٹ سے۔ آپ کا بہت بہت یہ پروجیکٹ جو ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کا، یہ اگنائٹ جو کہ منسٹری آف آئی ٹی کا ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ اٹانومس ادارہ ہے، اور نیشنل انکیوبیشن سینٹرز 5 ہیں پورے پاکستان میں، ایک ہر صوبائی کیپٹل میں یعنی پروونشل کیپٹل میں اور اسلام آباد میں۔ تو یہ ہر صوبے میں موجود ہے، وفاق میں موجود ہے، اور یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ملک میں انٹرپرینیورشپ بزنس پروموٹ کرتا ہے، خاص طور پہ ٹیکنالوجی بزنسز۔ اور اسی وجہ سے جس طرح آپ نے آئی ٹی یو کا مینشن کیا اور WSIS کا مینشن کیا ابھی، یہ اقوام متحدہ کی تنظیم کے تحت آرگنائز ہوئے ہوئے سوسائٹی ایوارڈز ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی پریسٹیجیس اور بہت ہی زبردست ایوارڈز ہیں، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس طرح نیشنل انکیوبیشن سینٹرز پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک بنا ہے، اس سے اگر آپ غور کریں تو ملک میں 1 لاکھ سے اوپر نوکریاں، 8 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری مختلف پروجیکٹس میں جو کہ نئے بزنسز یا جو سٹارٹ اپس کہلاتے ہیں، اور ان نئے بزنسز نے تقریباً 3 ارب کا ریونیو کمایا ہے پچھلے 3-3.5 سال میں جب سے ان کا قیام ہوا ہے منسٹری کے تحت۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ رہا پاکستان کے لیے، جس سے نوجوانوں میں روزگار کا موقع ملا اور انہوں نے پھر روزگار آگے لوگوں کو دیا، تو جس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے۔ ٹھیک ہے اظفر صاحب، جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتا دیجیے گا کہ یہ انکیوبیشن سینٹرز کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کسی بھی کاروبار کو یہ کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، جب بھی ہمیں انکیوبیشن سینٹر کی ایک اگر کوئی کہے کہ اس کو سمجھایا جائے یا اس کی ڈیفینیشن بتائی جائے، تو انکیوبیشن سینٹر ایک بہت ہی بہترین کمیونٹی سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ جس طرح اسپتال میں ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں انکیوبیٹر کا، جو بچے کی ایک نشو و نما کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح یہ انکیوبیشن سینٹر نئے بزنسز کی یا جو نئے نوجوان جو سٹارٹ اپس کرتے ہیں، جو نئے بزنس شروع کرتے ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ انکیوبیشن سینٹر ہمارے ہاں جو NICs کہلاتے ہیں، NIC پروگرام جو منسٹری آف آئی ٹی کا ہے، یہ مکمل فری پروگرام ہے جس میں منسٹری ینگ بزنسز میں انویسٹ کرتی ہے، ان کو جگہ دیتی ہے جہاں وہ ان کے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، ان کو مختلف سرمائے کی اپرچونٹی ملتی ہے، مواقع ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو مکمل ایک جو شروع میں ایک بزنس کو جو مشکلات ہوتی ہیں کاروبار میں لوگوں کو، ان مشکلات سے کو پہ قابو پایا جاتا ہے اور ان کو ایک راہ دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح ان کا بزنس کامیاب ہو۔ زیادہ تر مفید ہوتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے علاوہ بزنسز بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ انکیوبیشن سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں ایک نرسری کا کام کرتی ہے، شروع جو بالکل آغاز جن بزنس ہوا ہوتا ہے، جن کو ہم عام زبان میں سٹارٹ اپس کہتے ہیں، تو یہ سٹارٹ اپس کی مدد کرتے ہیں، نئے بزنسز اظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا نئے بزنسز کو شروع کرنے کے لیے کیا پرائیویٹ سیکٹر بھی پھر تعاون کرتا ہے؟ جی ہاں، تو یہ جس طرح یہ ڈیزائن ہوا ہے، یہ منسٹری آف آئی ٹی نے امین الحق صاحب جو ہیڈ کرتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست ڈیزائن اس کا اس طرح ہے کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس میں یہ وفاقی جو وزارت ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، اس نے مختلف پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ یہ انکیوبیشن سینٹر چلا رہے ہیں، اور اس کی بڑی ایک اوپن پالیسی ہے جس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اس میں تعلیم کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بزنس ہونا چاہیے جس بزنس کو ہیلپ کر سکیں۔ تو یہ پورے کا پورا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ تو ضروری ہے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بزنس ہو؟ اچھا، ہمارا یہ ماننا ہے کیونکہ ہمارا کام بھی آئی ٹی ریلیٹڈ ہے، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آپ اگر یہاں
ابھی آج میں اگر آپ سے مخاطب ہوں تو وہ بھی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ایک ٹیکنالوجی کے تھرو راؤٹ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ ایک گاڑی میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ پورے کے پورے الیکٹرانک سسٹم کمپیوٹرائز سسٹمز ہو گئے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں آئی ٹی تو ہم کہتے ہیں آئی ٹی انیبلڈ, یعنی جس سے آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ بزنس بڑھ سکے. تو وہ ای کامرس بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ سافٹ ویئر ہاؤس ہی ہو یا وہ ایک ٹیکنالوجی سلوشن ہی بنا رہا ہو, بلکہ جو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بزنس کو بڑھا سکے. تو کوئی بھی بزنس اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور آج کل کے دور میں ڈیجیٹل کے دور میں ہر بزنس میں ڈیجیٹل تو ضروری ہے. تو وہ بہت سارے بزنس اس میں کور ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو اگر بتاؤں تو اس میں پانی کے کو صاف کرنے کے فلٹریشن تک کے پروجیکٹس اس 700 سے جو زیادہ پروجیکٹس ابھی تک اس پروجیکٹ کے تحت آ چکے ہیں, اس میں یہ والے تک پروجیکٹس شامل ہیں جس کا بظاہر آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے فروغ کے لیے اور اس کو جگہ جگہ پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل کی اور ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اسفر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے عام آدمی ان سینٹرز میں اپروچ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے, پورا پیپر ورک ہونا چاہیے, کیسے انیشیٹ کیا جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور ابھی آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی میں یہی پروسیس چل رہا ہے. اور یہ پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح 5 NICs پاکستان میں موجود ہیں, یہ ہر سال میں 2 دفعہ جس طرح یونیورسٹیز میں اپنے داخلے اوپن ہوتے ہیں, اسی طرح ان کے ہاں جو انڈکشن کا پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے. وہ اپنی ویب سائٹ پہ, اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. وہاں لوگ اپلائی کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک بہت بڑا پروسیس ہے جس میں ہزاروں بزنسز اپلائی کرتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے فلٹر کر کے پھر ایک پروسیس کے تحت لوگ شامل ہوتے ہیں. لیکن بالکل اوپنلی اپلائی کر سکتے ہیں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سندھ میں موجود ہیں, کراچی میں, تو یہ شرط کراچی تک نہیں ہے, یہ سندھ کے مختلف علاقوں تک ہے. اسی طرح لاہور ہے تو لاہور پنجاب کے ہے, خیبر پختونخوا, کوئٹہ اور اسلام آباد. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کا علاقہ بھی آتا ہے. تو جگہ پہ ہم, بلکہ سمندر پار پاکستانی بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں. تو یہ زیادہ تر پروسیس اس طرح شروع ہوتا ہے کہ یہ آپ اپلائی کرتے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ پینل انٹرویو کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں شمولیت ہوتی ہے. تو یہ ہر سینٹر اپنے ٹائم پہ اناؤنس کرتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنے سوشل میڈیا پیجز. اسفر صاحب آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک وقت میں کتنے اسٹارٹ اپس کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو اگر یہ 5 NICs کو دیکھیں آپ تو 5 NICs اس وقت 700 سے اوپر اسٹارٹ اپس ان کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں 4 سال میں. اور ایک وقت میں یہ جو اسٹارٹ اپس موجود ہوتے ہیں وہ 40 سے 50 ہر سینٹر میں ہوتے ہیں, لیکن جو گریجویٹ بھی کر جاتے ہیں وہ بھی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اگنائٹ کے نیٹ ورک کا حصہ دیکھیں تو اس وقت 800 بزنسز جو ہیں وہ 5 سینٹرز میں اس وقت موجود ہیں اور مکمل رہنمائی ان کو مل رہی ہے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہر 6 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے اور یہ سارے آپس میں بھی لنک رہتے ہیں, کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو یہ ایک وقت میں پورا جو اگنائٹ پروجیکٹ ہے جو کہ 5 سینٹرز پہ مشتمل ہے, اس میں تقریباً 800 کے قریب نئے بزنسز شامل ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید اسفر حسین صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی اور اس اہم معاملے کے اوپر عوام کو آگاہ کیا.